مرزا بھی سو گیا تھا۔ پھر ہمیں اسی طرحدار خادمہ نے اٹھایا۔ تم لوگوں کو بڑا سائیں یاد کر رہا ہے۔ منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل کر ہم بڑے سائیں یعنی مراد خان کے سامنے پیش ہوئے۔ حویلی کے بڑے سے لان میں کرسیاں لگی تھیں اور ان پر کوئی درجن بھر مقامی معززین تھے جن کے سامنے مراد خان راجہ کی تقریبی رونمائی کر رہا تھا۔ میں راجہ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے مراد خان اسٹائل کا شاندار شلوار سوٹ پہن رکھا تھا۔ نہا دھو کر اور بال و شیپ بنوا کر وہ باقاعدہ چمک رہا تھا۔ اس نے سرسری سی نظر سے مجھے اور مرزا کو دیکھا اور پھر سیدھا بیٹھ گیا۔ راجہ کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے سچ مچ خود کو مراد خان کا سپوت سمجھ لیا ہے۔ مرزا نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ اس کے تیور بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کون سی نئی بات ہے؟ میں نے جوابی سرگوشی کی۔ موقع ملنے پر راجہ طوطے کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ کیونکہ ہم راجہ کے ساتھی تھے اس لیے ہمیں اس کے پاس جگہ دی گئی۔ مراد خان معززین گاؤں کو بتا رہا تھا کہ بالآخر وہ اپنی دولت اور زمین کا وارث تلاش کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ میں نے راجہ سے کہا، لگتا ہے تو نے سچ مچ ولدیت بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جلیل اپنا منہ بند رکھ، راجہ نے آہستہ سے کہا۔ اب تو جلیل کو حکم بھی دے سکتا ہے، میں نے تلخی سے کہا۔ دولت مند باپ پا کر تو اپنی اوقات بھول گیا ہے۔ راجہ نے مجھے خونی نظروں سے گھورا لیکن کچھ بولا نہیں۔ مراد خان کے تعارف کے بعد معززین گاؤں راجہ سے ہاتھ ملانے کے لیے ایک دوسرے پر چڑھے جا رہے تھے۔ مرزا حیرت سے منہ کھولے دیکھ رہا تھا۔ شاید راجہ کی یہ پذیرائی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ تعارف کی اس تقریب کے بعد مراد خان نے معززین کو رخصت کیا اور پھر راجہ سے کہا، تو اندر جا۔ راجہ بھی اندر جانے کے لیے بےتاب لگ رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کی 17 عدد بہنوں کے علاوہ 1 درجن کزنس بھی تھیں جو صرف اس سے ملنے آئی تھیں، اور ان میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھی۔ راجہ کا دل باہر کہاں لگتا۔ اس کے جانے کے بعد مراد خان نے مرزا سے کہا، مرزا بخت، تو نے مجھ پر سب سے بڑا احسان کیا ہے، مجھ سے میرے بچھڑے بیٹے کو ملوا دیا ہے۔ بول بابا، کیا مانگتا ہے؟ مجھے حیرت تھی کہ مراد خان نے راجہ کو اتنی آسانی سے بیٹا تسلیم کر لیا۔ شاید اس کی وجہ وہ چیزیں تھیں جو مراد خان کی شہری بیوی سے تعلق رکھتی تھی اور مراد خان ان کو پہچانتا تھا، اس لیے اس نے راجہ کو بیٹا مان لیا۔ پھر بھی مجھے اس کی سادہ روحی پر حیرت تھی۔ یہاں آنے سے پہلے میں نے مرزا کو سمجھا دیا تھا کہ وہ صرف اپنی سونے کی پلیٹوں کے چکر میں نہ رہے بلکہ مراد خان سے مزید کھینچنے کی کوشش بھی کرے۔ وہ کروڑ پتی آدمی تھا، آسانی سے 10-20 لاکھ انعام میں دے سکتا تھا۔ مرزا نے مجھ سے کہا تھا، مجھے سکھانے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بات کرنا جانتا ہوں۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ مزید جو ملے گا اس میں بھی 40% میرا ہوگا اور تو فوراً ادا کرے گا۔ اس میں سے کیوں؟ مرزا نے اچھل کر کہا، تیرا حصہ صرف سونے کی پلیٹوں میں ہے نہیں، اوپر سے ملنے والی رقم میں بھی حصہ ہوگا، ورنہ تو جانتا ہے کہ میں راجے کی اصلیت 1 منٹ میں کھول سکتا ہوں، اور اس کے بعد مراد خان فراڈ کرنے کے جرم میں تجھے کتوں کے سامنے ڈال دے گا۔ مرزا مراد خان کے کتے ملاحظہ فرما چکا تھا، اس لیے اس نے جلدی سے کہا، جلیل تو بڑی جلدی ناراض ہو جاتا ہے، جیسا تو کہے گا ویسا ہی ہوگا، اسی میں تیری اور سب کی بہتری ہے۔ مراد خان نے مرزا کے سامنے کھلی پیشکش رکھی تو اس نے کنکھیوں سے میری طرف دیکھا اور بولا، سائیں آپ بادشاہ ہیں، میرے سونے کے علاوہ جو چاہیں انعام دے دیں، سونے کو بھول جا۔ مراد خان نے بے نیازی سے کہا، اس کے بدلے مجھ سے قیمت لے لے۔ سائیں وہ 110 تولے سونا ہے، آج کے حساب سے 40 لاکھ کا ہے۔ مرزا نے دبی زبان میں کہا، بس 40 لاکھ کا؟ بابا تو مجھ سے 50 لاکھ لے لے۔ مرزا کا مارے خوشی کے برا حال ہو گیا۔ بس مراد خان کے قدموں میں لوٹنے کی کسر رہ گئی تھی۔ اس نے مراد خان کے ہاتھ چومے اور بولا، سائیں آپ دیالو ہو، ابھی تو ہمارا مہمان ہے نہ سائیں، مجھے جانا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ کوئی ضروری کام نہیں ہے، مراد خان نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تجھے اور مولا بخش کو 2 دن یہاں رکنا ہوگا، ابھی تو کل جشن ہوگا۔ مولا بخش یہ خاکسار تھا۔ مراد خان کے اندر جانے کے بعد میں نے مرزا سے کہا، یہ اتنی آسانی سے رقم نہیں دے گا، تجھے اور مجھے 2 دن یہاں رکنا ہوگا۔ فائدہ 40 میں سے 15 تو تو لے جائے گا، 50 میں سے 19۔ میں نے تصحیح کی، مرزا تو سچ مچ کمینہ ہے، تیرا سب ڈوب رہا تھا اور جیسے ہی تیرا کام بنا تو آنکھیں پھیر رہا ہے، لیکن یاد رکھ کام ابھی پوری طرح سے بنا نہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، اس نے جلدی سے کہا، بھلے تو 19 کی جگہ 20 لے لے۔
لیکن میں مرزا کے لہجے سے دھوکہ کھانے والا نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر اسے موقع مل گیا تو وہ مجھے اور راجہ کو چونا لگا کر نکل جائے گا۔ مجھے پوری طرح ہوشیار رہنے کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا، مرزا اب راجہ کسی اور چکر میں ہے، وہ لالچ میں آ گیا ہے۔ حالانکہ یہ کھیل چلنے والا نہیں ہے۔ اس کی اصلیت کھل گئی تو مراد خان اسے زندہ دفن کر دے گا یا کتوں کے آگے ڈال دے گا۔ راجہ عقل مند ہے، لیکن اکثر اوقات مفاد سامنے دے کر اس کی عقل گھاس چرنے چلی جاتی ہے۔ میں بھی فکر مند ہو گیا تھا۔ جلیل اسے سمجھا، ورنہ یہ اپنے ساتھ تجھے بھی مروا دے گا۔ میں تو ملک سے باہر نکل جاؤں گا۔ مرزا کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ مراد خان سے بچنے کے لیے کم سے کم یہ شہر تو چھوڑ دے گا، لیکن میں اور راجہ کہاں جاتے؟ اس لیے ہمارا اس معاملے سے نکل جانا ضروری تھا۔ جب ہم غائب ہوتے تو مراد خان لازمی ہمیں تلاش کرواتا، اور اسی بنا پر ہم نے نہ صرف نام بدل لیے تھے بلکہ کسی قسم کی کوئی شناختی دستاویز بھی نہیں لائے تھے۔ ہم یہ طے کر کے آئے تھے کہ جیسے ہی مرزا کو سونا واپس ملے گا ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ لیکن راجہ کے تیوروں نے مجھے فکر مند کر دیا تھا۔ میں نے مہمان خانے میں واپس آنے کے بعد اسی طرحدار ملازمت سے کہا، حضور بخش سے کہنا کہ مولا بخش اس سے ملنا چاہتا ہے۔ میں کہتی ہوں سائیں، اس نے کہا اور رخصت ہو گئی۔ راجہ ایسا زنان خانے میں گھسا تھا کہ نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ظاہر ہے وہاں چاروں طرف حسین چہرے تھے، اور راجہ کو ہم مرد کہاں یاد آتے۔ ملازمہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آئی، البتہ رات کے کھانے پر اوطاق میں مراد خان کے ساتھ راجہ موجود تھا۔ میں اس سے گرم جوشی سے لپٹ گیا۔ یار تم مجھے بھول ہی گئے یہاں آ کر، میں نے کہا اور اس کے کان میں بولا، راجہ اپنی اوقات میں رہ، پہلی بار گھر والوں سے ملا ہوں تو باہر آنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا۔ راجہ نے وضاحت کی اور مجھ سے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تو کس لیے باہر نہیں آ رہا ہے۔ کھانے کے بعد شرافت سے میرے ساتھ ملاقات کر لے۔ مراد خان بڑی محبت سے راجہ کو دیکھ رہا تھا۔ دسترخوان پر ایک بار پھر تمام چرند پرند دست بستہ حاضر تھے، اور ہم نے دل کھول کر ان سے انصاف کیا۔ کھانے کے بعد ایک راگ رنگ کی محفل بھی ہوئی، جس میں کلاسیکی شعراء کا کلاسیکی کلام پیش کیا گیا۔ پھر مراد خان اٹھ گیا تو راجہ بھی اٹھنے لگا۔ میں نے اس کی کلائی دبوچ لی اور سرگوشی میں کہا، بیٹھا رہ، ورنہ ابھی تجھے تیرے اصل نام سے پکارنا شروع کر دوں گا۔ بادل ناخواستہ راجہ بیٹھ گیا۔ اس نے مراد خان سے کہا، بابا سائیں میں کچھ دیر میں آتا ہوں، جلدی آ جانا پت۔ مراد خان نے کہا اور اندر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے راجہ کو ڈانٹا، ابے بابا سائیں کی اولاد، کیا تیری عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے جو تو اس ڈرامے کو حقیقت سمجھ رہا ہے؟ راجہ نے ڈر کر چاروں طرف دیکھا کہ کوئی میری بات نہ سن لے۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، باہر چل، یہاں بات کرنا خطرناک ہوگا۔ ہم باہر آئے تو مرزا بھی ہمارے پیچھے تھا۔ میں نے مرزا سے کہا، تو جا کر آرام کر مرزا، میں راجہ کو سمجھا کر آتا ہوں۔ میں بھی سمجھاؤں گا، اس نے ڈھٹائی سے انکار کر دیا۔ ہم باہر لان میں آئے جہاں جینگر اپنا میوزک نائٹ پروگرام چلا رہے تھے، اور کہیں دور گیدڑ اس میں بیک گراؤنڈ ساؤنڈ ایفیکٹس دے رہے تھے۔ راجہ برہم تھا، تم دونوں کا دماغ خراب ہے کیا؟ مجھے مراد خان کا بیٹا بنا کر لائے ہو تو میں اس کا بیٹا نہ بنوں؟ تم لوگوں کے پاس گھسا رہوں؟ میں حیران ہوا، تو یہ سب اداکاری ہے اور کیا؟ اب میں وڈیر مراد خان کا اکلوتا بیٹا ہوں اور مجھے اپنا اسٹائل ویسا ہی رکھنا چاہیے، لیکن تیرے انداز سے تو لگ رہا ہے کہ تو نے خود کو سچ مچ مراد خان کا بیٹا سمجھ لیا ہے۔ مرزا نے شک سے کہا، بیٹے اسی کو تو اداکاری کہتے ہیں۔ راجہ نے مرزا کو گھورا، اور فرض کر میں مراد خان کا بیٹا بننے کے بارے میں سوچ بھی رہا ہوں تو اس سے تجھے کیا مسئلہ ہے؟ تو نے اپنا سونا لے کر 9-11 ہو جانا ہے۔ میرا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم دونوں مارے جاؤ گے اگر مراد خان کو پتہ چل گیا تو۔ لیکن ابھی سونا ملا تو نہیں ہے، راجہ نے اسے جوابی دھمکی دی۔ مرزا فوراً راہ راست پر آ گیا۔ میرا مطلب ہے کہ مرزا تم اپنا مطلب اپنے پاس رکھو اور اب جا کر سو جاؤ، میں نے کہا اور اسے شانوں سے پکڑا کر مہمان خانے کی طرف گھما دیا۔ مرزا مجبوراً روانہ ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی راجہ نے کہا، جلیل یہ ہمیں مروا دے گا، تو فکر نہ کر، میں ہوں نا، لیکن جیسا میں کہوں ویسا ہی کرنا، ورنہ یہ تو نہیں تو خود کو اور مجھے مروا دے گا۔ مرزا بہت کمینہ ہے، کسی نہ کسی طرح بچ جائے گا۔ راجہ سوچ رہا تھا، پھر اس نے ہچکچا کر کہا، یار جلیل، اگر ایسا ہو جائے کہ میں مراد خان کا بیٹا بن کر رہوں، راجہ اگر یہ کام آسان ہوتا تو میں خود تجھے مشورہ دیتا اور تیری زندگی بن جاتی، لیکن تو خود سوچ، یہ تو سر پر تلوار لٹکانے والی بات ہوگی۔ ہم مرزا کو ہمیشہ اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتے، اور ایک بار وہ سونا لے کر نکل گیا تو شرارت کرنے کے لیے آزاد ہوگا، ہمیں اس کے ساتھ ہی نکلنا ہے۔ راجہ مایوس نظر آنے لگا۔
یعنی اپنے نصیب میں وہی 2 لاکھ ہوں گے، وہ بھی اگر مرزا کو اس کا سونا مل گیا تو۔ اگر مجھے کچھ عرصہ مل جائے تو میں مراد خان سے لمبا مال کھینچ سکتا ہوں۔ تو لمبا مال تو کھینچ سکتا ہے، لیکن جب غائب ہوگا تو مراد خان شد و مت سے تیری تلاش کرے گا۔ میں صاف محسوس کر رہا تھا کہ راجہ یہاں رکنے کے لیے مرا جا رہا ہے۔ اس نے ہچکچا کر کہا، یار ہمیں خطرہ مرزا سے ہے نا؟ ہاں تو اور کس سے ہوگا؟ کسی کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر مرزا نہ رہے تو مراد خان کو بتانے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ راجہ نے کہا تو میں اچھل پڑا۔ تیرا مطلب ہے مرزا کا انتقال پرملال؟ ہاں، مرزا ایک فانی انسان ہی تو ہے، اور اس نے دنیا سے کبھی نہ کبھی تو جانا ہے۔ اگر ابھی چلا جائے تو؟ وہ بالکل نہیں جائے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اپنی مرضی سے تو ہرگز نہیں جائے گا۔ اپنی مرضی سے کون جانا پسند کرتا ہے؟ راجہ نے معنی خیز انداز میں کہا۔ بھیجنا پڑتا ہے؟ راجہ کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا۔ تیرا مطلب ہے ہم اسے دنیا سے رخصت کر دیں؟ بالکل، اگر اپنی جان بچانی ہے تو یہ کام کرنا ہوگا۔ راجہ نے سر ہلایا۔ تو جانتا ہے تو کیا بک رہا ہے؟ ایک انسان کو قتل کرنے کی بات کر رہا ہے، میں نے بے یقینی سے کہا۔ اول تو مرزا انسان نہیں ہے، دوسرے اگر ہم نے اس کا پتہ صاف نہ کیا تو وہ ہمارا پتہ صاف کر دے گا۔ مراد خان کو پتہ چل گیا کہ میں فراڈ ہوں اور تو بھی اس میں شامل ہے، تو کیا وہ ہمارے مرڈر سے کم پر راضی ہوگا؟ راجہ درست کہہ رہا تھا۔ مرزا کی بچھو فطرت کے بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ موقع ملنے پر لازمی ڈنک مارتا اور ہم اسے روک نہیں سکتے تھے۔ اسے روکنے کا واحد طریقہ یہی تھا، لیکن قتل؟ میں نے بوکھلا کر اپنے بھلے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور راجہ سے کہا، یار ہم چکر بازی کر سکتے ہیں، کسی کا مرڈر نہیں کر سکتے، اور سوچ سمجھ کر تو بالکل نہیں کر سکتے۔ چل تو نہیں کر سکتا لیکن میں تو کر سکتا ہوں، راجہ نے سرد لہجے میں کہا۔ اس وقت وہ بالکل بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ اپنا لنگوٹیا راجہ تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے لان کا چکر لگاتے ہوئے پوچھا، تو کیسے کر سکتا ہے؟ راجہ مسکرایا۔ تو بھول رہا ہے، اب میں وڈیر مراد خان کا اکلوتا وارث ہوں، اور میرے لیے یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اس کام کے لیے یہاں بندے بہت ہیں، کسی کو اشارہ کر دوں تو راتوں رات مرزا غائب ہو جائے گا اور اس کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ میں ایک بار پھر دم بخود رہ گیا۔ راجہ کسی جدی پشتی وڈیرے کے انداز میں بات کر رہا تھا۔ تو سچ مچ مرزا کو مروا دے گا؟ ہاں، میں نے سوچ لیا ہے، راجہ نے سر ہلایا۔ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو وہ صرف مجھے ہی نہیں تجھے بھی مروا دے گا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے کہا، یار کوئی اور طریقہ نہیں ہے؟ مرزا کو کہیں قید بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ اصل مسئلہ اس کی زبان بند کرنے کا ہے۔ نہیں، اس کے لیے قبر کا قید خانہ ہی ٹھیک ہے، راجہ فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ پر یہ کام کرے گا کون؟ بابا کا کمدار خمیسو خان، وہ اس قسم کے کاموں میں ماہر ہے۔ مجھ سے آج ہی کہہ رہا تھا کہ مجھے کسی سے تکلیف ہوئی ہے تو بتاؤ، وہ اسے اٹھا کر لے آئے گا اور یہیں زمین میں گاڑ دے گا۔ تیرے ذہن میں یقیناً اپنے باپ کا نام آیا ہوگا۔ نہیں یار، راجہ نے سرد آہ بھری۔ کچھ بھی صحیح، میرا باپ تو وہی ہے۔ راجہ مرزا کا چکر چھوڑ دے اور ہم سونا ملتے ہی یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ میں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ذہن بنا چکا ہے۔ مرزا کے بارے میں مجھے 100% یقین تھا کہ وہ یہاں سے جاتے ہی مراد خان کو راجہ اور میری اصلیت سے آگاہ کر دے گا۔ دوسری طرف راجہ اس ملنے والے موقع سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس مسئلہ کشمیر کا کیا حل نکالا جائے۔ راجہ نے جاتے ہوئے کہا، ممکن ہے یہ مسئلہ آج رات ہی حل ہو جائے۔ اس کا اشارہ یقیناً مرزا کی طرف تھا۔ میرے پیٹ میں گرہیں سی پڑنے لگیں۔ میں نے متعدد بار راجہ، جمی، مرزا اور دوسرے بہت سارے افراد کو قتل کرنے کا سوچا تھا، لیکن یہ صرف سوچ ہوتی تھی اور میں حقیقت میں کسی کا مرڈر بالکل نہیں کر سکتا تھا۔ شاید راجہ کر سکتا تھا، یا شاید اسے جو مقام مل گیا تھا اسے برقرار رکھنے کے لیے وہ مرزا کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ میں مہمان خانے کی طرف آیا تو مرزا بے قراری سے کمرے میں ٹہل رہا تھا، اور میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے شرپسند ذہن میں کون سے شرپسندانہ خیالات آ رہے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مشکوک لہجے میں بولا، تم دونوں مجھے بھگا کر کیا سازش کر رہے تھے؟ ہم نے کیا سازش کرنی ہے، بس ایسے ہی سوچ رہے تھے کہ جب تجھے تیرا سونا مل جائے گا اور تو یہاں سے دفع ہو جائے گا تو اس وقت تیرے ذہن میں کیا خیالات آ سکتے ہیں۔ مرزا کا رنگ اڑ گیا، لیکن اس نے ڈھٹائی سے کہا، میرے ذہن میں کیا خیالات آ سکتے ہیں؟ مرزا، بات یہ ہے کہ تو شرارتی آدمی ہے۔ جب تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا تو تجھے شرارت کرنے سے کون روکے گا؟
کیسی شرارت؟ مرزا انجان بن گیا۔ تو مراد خان کو حقیقت بتا سکتا ہے۔ میں نے صاف کہا تو بچ جائے گا لیکن ہم مارے جائیں گے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے بھی یہیں رہنا ہے، مرزا بولا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے بے وقوف مت بنا۔ جب ہم غائب ہوں گے تو وڈیرا سب سے پہلے کسے تلاش کرے گا؟ تجھے، اور جب تو اس کے ہاتھ آئے گا تو وہ تیری دم میں نمدہ فٹ کر کے تجھ سے سب اگلوا لے گا اور اس کے بعد ہم بھی مارے جائیں گے۔ مرزا چپ ہو گیا۔ یہ خاصی مجرمانہ قسم کی خاموشی تھی۔ یقیناً اس کا ارادہ وہی تھا جس کا راجا نے خدشہ ظاہر کیا تھا۔ ایک لمحے کو مجھے خیال آیا کہ راجا اس کتے کی دم کے ساتھ بالکل ٹھیک کرنے جا رہا ہے، لیکن میں نے جلدی سے اس خیال کو جھٹک دیا۔ یہ طے تھا کہ میں کسی کی جان نہیں لے سکتا تھا اور نہ ہی جان لینے میں حصے دار بن سکتا تھا۔ اب مجھے اس چکر سے خود بھی نکلنا تھا اور ان دونوں کو بھی نکالنا تھا۔ راجا میرا یار تھا اور مرزا کو اس لیے بچانا تھا کہ وہ کمینہ صحیح لیکن انسان تو ہے۔ میں بستر پر دراز ہو کر غور و فکر کر رہا تھا کہ وہی خوبصورت ملازمہ اندر آئی اور اس نے شوخی سے مرزا کو کہا، چل سائیں، تیرے کو بڑا سائیں بلاتا ہے۔ صرف اسے؟ میں نے پوچھا۔ تیرے کو بلاتا تو یہ بھی کہتی، وہ بولی اور مرزا کی طرف دیکھا۔ چل نا، وڈے سائی کو انتظار کرنا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے محسوس کیا کہ مرزا فکر مند ہو گیا ہے۔ شاید یہ بلاوا اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ خادمہ کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی میں بھی اٹھا اور ان کے پیچھے چل پڑا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر مراد خان نے مرزا کو حویلی میں بلا لیا تھا تو میرا وہاں گھسنا مشکل ہی نہیں، خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا، لیکن خوش قسمتی سے مراد خان نے اسے مہمان خانے سے متصل اوطاق میں بلوایا تھا۔ میں ان دونوں کا پیچھا کرتا ہوا اوطاق تک پہنچا، لیکن اندر میں سب کی نظروں سے چھپ کر مرزا و مراد خان کی گفتگو نہیں سن سکتا تھا، اس لیے میں نے باہر کا رخ کیا اور پائیں باغ میں اس کمرے کی کھلنے والی کھڑکی کے نیچے آ گیا۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا تو مرزا مراد خان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، سائیں میں نے آپ کا کام کر دیا ہے، اب میرے کو میرا سونا اور جانے کی اجازت دو۔ مراد خان کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں نے دیکھا وہ انگور کی بیٹی سے شغل کر رہا تھا۔ بابا مرزا، کیا میں تجھے بے وقوف نظر آتا ہوں؟ نہیں سائیں، نظر تو نہیں آتے، مرزا نے روانی میں کہا اور پھر بدحواس ہو کر بولا، میرا مطلب ہے بالکل نہیں سائیں۔ پھر بابا تو خود سوچ، گھر آئی دولت کون واپس کرتا ہے؟ اس بار مرزا زیادہ بدحواس ہو گیا۔ سائیں کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تو نے مجھ سے فراڈ کیا، میں نے تجھے معاف کر دیا، اب تو سونا بھول جا۔ مراد خان نے مزے سے کہا، سائیں وہ 40 لاکھ کا سونا ہے۔ مرزا رو دینے والے انداز میں بولا، میں کیسے بھول جاؤں؟ تب میرے پاس ایک اور طریقہ ہے بابا۔ اس نے اطمینان سے کسی کو پکارا، بابا خمیسو ادھر آؤ۔ فوراً ایک لمبا تڑنگا اور صورت سے ہی خطرناک نظر آنے والا شخص اندر آیا۔ اس نے شانے سے کلاشنکوف لٹکا رکھی تھی۔ اس نے غصیلی نظر سے مرزا کو دیکھا اور بولا، حکم سائیں۔ بابا خمیسو، یہ بندہ ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اب اس کا کیا علاج کیا جائے؟ اس کا علاج ایک گولی ہے سائیں۔ خمیسو نے کلاشنکوف اتاری، پھر آپ کے دشمنوں کے قبرستان میں ایک قبر کھود کر اسے بھی ڈال دیں گے۔ مرزا نے لرزنا شروع کر دیا اور اچانک مراد خان کے قدموں میں گر گیا۔ رحم سائیں رحم۔ مراد خان نے اسے ٹھوکر ماری۔ بابا رحم کہاں سے کروں، تو میری بات تو مان نہیں رہا ہے۔ مرزا نے بھوں بھوں کر کے رونا شروع کر دیا۔ سائیں 40 لاکھ کا سونا ہے، میری ساری عمر کی کمائی ہے، میں لٹ جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، سائیں کچھ تو رحم کرو۔ اچھا، مراد خان نے مزے لیتے ہوئے کہا، بابا خمیسو زکوٰۃ کا حساب پتہ ہے؟ ہاں سائیں، 40 پر 1 روپیہ۔ چل تو سونے کی زکوٰۃ لے لے۔ مراد خان نے جیب سے 1000 کے نوٹ کی گڈی نکال کر مرزا کے سامنے پھینک دی۔ اس نے گڈی اٹھائی اور رحم طلب نظروں سے مراد خان کی طرف دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف توجہ دیے بغیر بولا، بابا خمیسو اسے حفاظت کے ساتھ بڑی سڑک تک چھوڑ آؤ، اسے کوئی نہ کوئی بس مل جائے گی۔ خمیسو نے مرزا کو لب کشائی کا موقع دیے بغیر بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ مراد خان ہنسا اور گلاس میں مزید بنتے انگور ڈالتے ہوئے کہا، چریا کہیں کا، مراد خان سے سونا مانگ رہا تھا۔ مراد خان وڈیرا ہوتے ہوئے بھی ڈاکو نکلا تھا۔ میں تیزی سے واپس آیا تو خمیسو مرزا کو ایک جیپ میں ڈال کر لے جا رہا تھا۔ اس کو روکنے کا وقت تھا اور نہ ہی موقع تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آیا اور ناچنے کے انداز میں ٹہلنے لگا۔ مجھے شبہ تھا کہ راجا نے مرزا کو راستے سے ہٹانے کے لیے خمیسو سے کہا ہوگا اور اس نے مراد خان سے کہہ دیا ہوگا۔
नतीजे में मुराद खान, जो पहले ही मिर्जा से खार खाए हुए था, उसने मिर्जा के साथ ये सलूक किया। उसे खमीसों के हाथों इस दुनिया से तो नहीं, लेकिन अपनी हवेली से जरूर रुखसत कर दिया। शुबह था कि मिर्जा जैसे ही शहर और किसी महफूज जगह पहुंचेगा, वो पहली फुर्सत में कॉल करके मुराद खान को खुशखबरी सुना देगा कि वो जिसे अपना लख्ते जिगर और वली अहद बहादुर वगैरह समझ रहा है, वो दरअसल एक धोबी की औलाद है। उसके बाद मेरी और राजा की यहाँ से बाफियत तो क्या, सिरे से वापसी ही मशकूक हो जाती, और ऐन मुमकिन है कि राजा ने अपने नाम नहाद बाबा साईं से मिर्जा के लिए जो ख्वाहिश जाहिर की थी, वह हमारे लिए मान ली जाती। हमें वो वक्त आने से पहले यहाँ से निकल जाना था। मिर्जा का सोना उसे नहीं मिला था, और हमारी तो जान के लाले भी पड़ गए थे। मुझे हर सूरत राजा से रब्ता करना था, लेकिन वो अपनी 3 अदद माओं और उनकी 17 अदद बेटियों और मजीद दर्जन भर कजन्स में राजा इंदर बनकर बैठा हुआ था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि इनसे इसका माओं और बहनों वाला कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए वो मज़े कर रहा था। ऊपर से कजन्स तो वैसे ही माफ़ होती हैं। मैंने मेहमान खाने में किसी मुलाजिम को तलाश किया, लेकिन इत्तेफाक से वहाँ कोई नहीं था। मैं बाहर निकला और हवेली की इमारत तक आया। उसके अगले हिस्से में जनान खाना था, लेकिन वहाँ तक सिर्फ ख़ानदान के मर्दों की रसाई थी और मेरा वहाँ दाखिला मुमकिन नहीं था। मैं इमारत के आसपास मंडला रहा था कि एक बूढ़ी मुलाजमा निकल आई। तू कौन है? उसने मुझे देखा। मैं छोटे साईं का दोस्त हूँ, उसे मेरा पैगाम दे दो, मैं इससे मिलना चाहता हूँ। क्या दे दूँ? वो समझी नहीं। माई, उसे बोलो उसका दोस्त उससे मिलना चाहता है, मैंने कहा तो बूढ़ी मुलाजमा अंदर चली गई। मैं बेताबी से टहलने लगा। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला तो मैं बेइख्तियार लपका, लेकिन इसी मुलाजमा को देखकर मुझे मायूसी हुई। उसने कहा, साईं अंदर है, वो कहता है कि सुबह मिलेगा। अंदर कहाँ? अंदर अपने कमरे में, उसके साथ नूरी है। नूरी उसी खूबसूरत मुलाजमा का नाम था और राजा उसके साथ था, तो मतलब वाज़ेह था। मैंने दिल ही दिल में उसे सुनाई और मुलाजमा से कहा, उसे बोलो ज़िंदगी मौत का मसला है, आकर मेरी बात सुने। बूढ़ी औरत ने कानों को हाथ लगाया। ना साईं, इस वक्त छोटे साईं को छेड़ा तो वो गुस्सा करेगा। मैंने इस बार दिल में छोटे साईं की ऐसी कम तैसी की जिसे औरतों से फुर्सत नहीं थी। वहाँ आरफा के पास से नहीं निकलता था, यहाँ आकर फिर जनान खाने में बैठा था। बूढ़ी मुलाजमत मुझे इनकार करके वापस चली गई और मैं वापस मेहमान खाने में आ गया। उस वक्त मेरा दिल चाह रहा था कि राजा पर लानत भेजकर यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि राजा पकड़ा जाता तो मेरे बारे में बताने में उसे 1 मिनट नहीं लगता और मैं वडेरा खान की वडेरा फोर्स के हाथों गिरफ्तार होकर वापस लाया जाता और राजा के साथ किसी इबरतनाक अंजाम से दो चार होता। राजा को लेकर जाना बहुत ज़रूरी था और वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मैं खुद जनान खाने में नहीं जा सकता था और राजा से राब्ता भी लाजमी था। अचानक मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने एक छोटे से कागज़ पर एक सतर में लिखा, हुजूर बख्श, मिर्ज़ा वापस चला गया है और वो जाकर क्या करेगा तुम अच्छी तरह जानते हो, मुझसे मिलो। उसके बाद मैंने इस कागज़ को बाग से कुछ मिट्टी डालकर एक पुड़िया की शक्ल में लपेटा, जैसे उसमें कोई दबा हो। फिर इमारत के आसपास मंडलाने लगा। इस बार दूसरी मुलाजमा आई। मैंने इससे छोटे साईं को पूछा। उसने कहा, साईं वो तो कमरे में है, दरवाज़ा बंद कर लिया है। उसकी दवा मेरे पास है, उसे ज़रूरी देनी है। मैंने पुड़िया उसकी तरफ बढ़ाई, ये उसे दे आओ। ना साईं, वो नाराज़ होगा, मुलाजमा ने कहा। उसे अच्छी तरह मालूम था कि ऐसे वक्त मुदाखलत की जाए तो ये साईं लोग कितने नाराज़ होते हैं। मैंने उसे यकीन दिलाया, नहीं होगा, ये दवा ना खाई तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अच्छा, मुलाजमा ने हिचकिचाते हुए पुड़िया ले ली। मैं देती हूँ जाकर। वो अंदर चली गई और मैं बेचैनी से टहलने लगा और दिल ही दिल में दुआ करने लगा कि राजा उल्लू का पट्टा मेरा रुका देख ले और समझ भी जाए कि शायद कबूलियत का वक्त था, क्योंकि कुछ देर बाद अंदर से हैरान और परेशान राजा निकला और मुझे बाजू से पकड़कर एक तरफ ले गया। जलील, ये क्या बकवास है? ये जाकर अपने नाम नेहाद बाप से पूछ, तूने क्या मिर्ज़ा के बारे में कुछ कहा था? राजा के चेहरे पर 12 बज गए। मैंने तो इसका पत्ता साफ करने को कहा था। बेटे, वो हमारा पत्ता साफ होने वाला है, मैंने जल बुन कर कहा, तेरे कमीनेपन की वजह से। राजा सूरत हाल की संगीनी समझ रहा था। मुराद खान ने उसका सोना भी नहीं दिया? नहीं, और अब कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ तो भागते चोर की लंगोटी भी नहीं है, मैंने मायूसी से कहा। चोरों को नंगा ही भागना पड़ेगा। इस वक्त? राजा ने अहमकाना अंदाज में सवाल किया। नहीं, सुबह आराम से नाश्ता करके निकलेंगे। मैं फिर भिन्ना गया,
لگتا ہے تیرے سر پر ابھی تک خادمہ کا خمار ہی طاری ہے۔ مرزا یہاں سے جاتے ہی پہلا کام یہی کرے گا۔ ابھی وقت ہے نکلنے کا۔ راجا کی عقل میں بات آ گئی۔ میں کچھ چیزیں لے لوں؟ اس نے سرد آہ بھر کر کہا۔ بعد میں کام آئے گی۔ ضرور لے لو، لیکن کوئی ایسی ویسی چیز مت اٹھا لینا جس کی خاطر وڈیرا کراچی تم تک پہنچ جائے۔ لیکن ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ راجا فکر مند ہو گیا۔ چل چل کر حشر ہو جائے گا۔ اس سے بھی زیادہ حشر پکڑے جانے کی صورت میں ہوگا بیٹا۔ میں نے اس کی تائید کی۔ کسی گاڑی کا ہونا لازمی ہے، میں آتا ہوں، راجا اندر جاتے ہوئے بولا۔ اس کی ایک دن کی بادشاہت ختم ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ میں لان میں ٹہلنے لگا۔ اتنے میں وہی جیپ واپس آئی جس میں خمیسو مرزا کو ہائی وے تک چھوڑنے گیا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے خیال آیا، جیپ خمیسو خان خود چلا رہا تھا۔ میں اس کی طرف لپکا۔ میں نے جاتے ہی کہا، مرزا بدبخت کہاں ہے؟ اسی تو میں بڑی سڑک پر چھوڑ آیا ہوں، اسے روکنا ہوگا، اس کے پاس چھوٹے سائیں کی ایک اہم چیز ہے۔ خمیسو خان جلدی سے دوبارہ جیپ میں بیٹھ گیا۔ اب چلو، وہ سڑک پر ہی ہوگا، 1 منٹ رک جاؤ، چھوٹا سائیں بھی آ رہا ہے۔ میں نے جیپ کے پچھلے حصے میں سوار ہوتے ہوئے کہا۔ میں بےتابی سے عمارت کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کب وہاں سے راجا برآمد ہوتا ہے۔ 5 منٹ گزر گئے اور پھر 10 منٹ گزر گئے، لیکن راجا برآمد نہیں ہوا، حتیٰ کہ مجھے شبہ ہونے لگا کہ اندر جا کر پھر تو خادمہ میں نہیں کھو گیا ہے۔ عارفہ نے راجا کو عورت کے معاملے میں بہت بگاڑ کر رکھ دیا تھا اور اسے خود پر قابو نہیں رہتا تھا، لیکن جس وقت میں اسے دیکھنے کے لیے جیپ سے اترنے والا تھا، راجا اندر سے برآمد ہو گیا اور جیپ دیکھ کر سیدھا اس طرف آیا۔ میں نے اسے خبردار کرنے والے انداز میں کہا، چھوٹے سائیں تم فکر مت کرو، ہم مرزا کو پکڑ لیں گے، وہ بھاگ نہیں سکتا۔ راجا سمجھ گیا۔ وہ خمیسو کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولا، ہاں ٹھیک ہے، جلدی چلو۔ خمیسو نے جیپ گھمائی اور گیٹ سے باہر لے آیا۔ اسے دیکھ کر چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے کچے راستے پر تیزی سے جیپ دوڑائی۔ ہمارا جھٹکوں سے برا حال ہو گیا، لیکن اس تیز رفتاری کا یہ فائدہ ہوا کہ آتے وقت جو فاصلہ ہم نے رو رو کر 2 گھنٹے میں طے کیا تھا، وہ جیپ میں صرف 15 منٹ میں طے ہو گیا۔ جب ہم نیشنل ہائی وے پہنچے تو وہاں کوئی نہیں تھا، کم از کم مرزا نظر نہیں آ رہا تھا۔ خمیسو نے سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اسے یہاں چھوڑا تھا، شاید وہ آگے نکل گیا ہے۔ راجا بولا، آگے چل کر دیکھو۔ خمیسو نے جیپ آگے بڑھا دی اور تیز رفتاری سے کوئی 15 میل تک چلا گیا، مگر مرزا نظر نہیں آیا۔ ظاہر ہے وہ کسی سواری میں کراچی کی طرف جا چکا تھا۔ خمیسو نے جیپ روک کر راجا سے کہا، لگتا ہے سائیں وہ جا چکا ہے۔ کوئی بات نہیں، اب تم بھی جاؤ، میں نے عقب سے کہا اور خمیسو کے سر پر جیک کی راڈ رسید کی۔ وار کی شدت کم کرنے کے لیے میں نے اس پر پیچھے پڑا گندا سا کپڑا لپیٹ لیا تھا۔ تاریکی کی وجہ سے خمیسو خان کو میری کارروائی کا علم ہی نہیں ہوا اور سر پر پڑی راڈ تو وہ بے ہنگم سی کرہ نکال کر سیٹ پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ راجا نے فکر مندی سے کہا، جلیل یہ کیا کیا؟ وہ نہیں کیا جو تم مرزا کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا، اور پوری کے چکر میں آدھی سے بھی گیا، میں نے کہا اور نیچے اتر کر وزنی خمیسو خان کو جیپ سے دھکیل دیا، پھر اسے کھینچ کر جھاڑیوں میں ڈال دیا۔ راجا ابھی تک صدمے میں تھا۔ اپنی تو قسمت ہی خراب ہے، اس نے دکھی لہجے میں کہا، اور رہی صحیح کسر تو اپنی حرکتوں سے پوری کر دیتا ہے۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور جیپ اسٹارٹ کرتے ہی طوفانی رفتار سے کراچی کی طرف روانہ ہو گیا۔ 2 گھنٹے بعد میں نے قائد آباد سے کچھ پہلے ایک جگہ جیپ چھوڑ دی اور اس کے بعد میں اور راجا پیدل مارچ کرتے ہوئے لانڈی اسٹیشن تک آئے، جہاں سے ہمیں ایک ٹیکسی مل گئی۔ ڈرائیور نے صدر تک کا تاوان لے کر ہمیں گھر پہنچا دیا۔ راجا کو میں نے اس کے گھر کے سامنے دھکا دیا۔ مرزا منحوس کا تو پتہ نہیں کہاں رہ گیا تھا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ کچھ دن کے لیے اس شہر سے دور چلا جاؤں، جب تک کہ معاملہ ٹھنڈا نہیں پڑ جاتا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟